میرے واجب الاحترام ناظرین، اب وہ ستون پر چپکا ہوا ہے، اترے تو کیسے بھوکا پیاسا پورا دن گزر گیا، اور جب رات ہوئی تو اسے نیند آنے لگی، اور نیند نے جب غلبہ کیا تو وہ جھٹکے سے پانی میں گرا اور گھبرا کر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اور آہستہ آہستہ وہ کسی طرح کنارے پر پہنچ گیا اور سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ ابھی زندہ ہے۔ بھوک کی شدت نے اسے پاگل کیا ہوا تھا۔ درخت کے پتے اور گھاس کھا کر تھوڑی ہمت ہوئی تو آگے چل دیا۔ کچھ دیر چلتا ہوا وہ ایک جگہ پہنچ گیا، لیکن وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور وہ ایک پیسہ لے کر پانی دیتے تھے۔ پیاس اتنی شدید تھی کہ اس سے برداشت نہ ہوئی، اور اس نے ان میں سے ایک کو پکڑ کر مارنا شروع کیا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی آ پہنچے اور پہلوان کی خوب پٹائی کی، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے وہاں سے ایک قافلے کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اسے پانی پلایا اور وہ ان کے ساتھ آگے روانہ ہو گیا۔ رات کو قافلے والوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو محسوس ہوا کہ یہاں چوروں کا خطرہ ہے، لیکن اس پہلوان نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں 50 آدمیوں پر بھاری ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر قافلے والوں کی جان میں جان آئی اور پہلوان کی خوب خاطر مدارت کی۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو لمبی تان کر سو گیا۔ اس قافلے میں ایک جہاں دیدہ بزرگ بھی تھا، جہاں دیدہ یعنی تجربے کار۔ اس نے کہا کہ مجھے چوروں سے اتنا خطرہ محسوس نہیں ہوتا جتنا اس نوجوان سے، پہلوان سے، کیونکہ بعض اوقات چوروں کا ہی کوئی ساتھی ہم جیسے لوگوں میں گھس کر پہلے اپنا اعتماد بحال کرتا ہے، پھر موقع محل دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو خبر کر دیتا ہے۔ میرے واجب الاحترام ناظرین، اس بزرگ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی انہی میں سے ایک ہو، ورنہ چوروں کے خطرے کے پیش نظر ایسے گہری نیند آنے کا کیا سوال۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے سونے دو اور ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ قافلے والوں کو مشورہ اچھا لگا اور انہوں نے اس پہلوان کو وہاں سوتا ہوا چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ گویا جب دن پوری طرح چڑھ گیا تو پہلوان کی آنکھ کھلی۔ جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا کہ یہاں تو ہو کا عالم ہے، قافلہ تو دور کی بات، یہاں تو انسان نما کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ رات بھر کا سویا ہوا اب بھوک پیاس نے پھر ستانا شروع کر دیا۔ گویا نڈھال ہو کر گر پڑا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ مسافروں پر اپنا رعب وہی جما سکتا ہے جس نے کبھی مسافروں والی زندگی گزاری ہو، یعنی غریب الوطنی کا مزہ نہ چکھا ہو۔ اتفاق سے ایک کسی ملک کا شہزادہ شکار کھیلتے ہوئے اپنے لوگوں سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ یہاں آ نکلا۔ اس نے جب اس نوجوان پہلوان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ حال کیسے ہوا۔ اس پہلوان نے اپنی پوری کہانی سنائی تو اس شہزادے کو رحم آ گیا۔ اسی وقت اس شہزادے کے سپاہی وہاں پہنچ گئے۔ شہزادے نے بیش بہا انعامات کے ساتھ اسے اپنے ایک آدمی کے ساتھ روانہ کیا، جس نے اس پہلوان کو اپنے شہر اور اپنے گھر بحفاظت پہنچایا۔ میرے واجب الاحترام ناظرین، جب وہ پہلوان گھر پہنچا تو باپ اسے دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور اسے زندہ سلامت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پوچھا کیسا رہا سفر۔ تو پہلوان بیٹے نے سفر کی پوری رواداد اپنے باپ کو سنائی، ملاح کا ظلم، لوگوں کی زیادتیاں اور قافلے والوں کی بے وفائی۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا، میں نہ کہتا تھا کہ مفلس کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور شجاعت کا پنجہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، جب تک ہم تکلیف نہیں اٹھائیں گے تب تک راحت کیسے پائیں گے؟ اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے تو دشمن پر فتح کیسے پائیں گے؟ آپ نے دیکھا نہیں تھوڑی سی تکلیف کے عوض مجھے کتنی راحت نصیب ہوئی کہ ایک ڈنک کھا کر میں شہد کا کتنا ذخیرہ اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میرے واجب الاحترام ناظرین، باپ نے کہا کہ بیٹا، اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کی اور وسیلہ بنا کر شہزادے کو تیرے پاس بھیجا، جس نے نہ صرف تجھے گھر پہنچایا بلکہ رکھنے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ یہ صرف ایک اتفاق ہے اور اتفاقی باتوں پر تکیہ نہیں کرتے۔ دیکھ بیٹا، فارس کے ایک بادشاہ کے پاس ایک قیمتی انگوٹھی تھی جس میں ایک نگینہ جڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے ایک اونچی اور کھلی جگہ پر رکھنے کو کہا اور حکم دیا کہ جو تیر انداز اس انگوٹھی کے کھول سے اپنا تیر گزار دے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور وہ قیمتی انگوٹھی بھی اسے دی جائے گی۔ اس وقت بادشاہ کے پاس کم و بیش 400 تیر انداز تھے۔ سب کو بلوایا گیا۔
جب سب تیر اندازوں کا نشانہ چوک گیا اور کسی کا تیر نشانے پر نہیں لگا، لیکن ایک بچہ جو اپنی چھت پر تیر اندازی کا کھیل کھیل رہا تھا اس کا تیر نشانے پر لگ گیا۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور انعام سے نوازا اور انگوٹھی بھی اسے دے دی۔ انعام پا کر اس بچے نے تیر کمان جلا دیے۔ پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ تاکہ میرا بھرم بنا رہے۔ تو بیٹا کبھی بڑے دانا لوگوں سے تدبیر نہیں بنتی تو کبھی نادہ بچے سے نشانہ غلطی سے صحیح جگہ لگ جاتا ہے۔ میرے واجب الاحترام ناظرین، شیخ سعدی کی ان دونوں حکایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں نصیب اور مقدر میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ تکلیفیں پریشانیاں برداشت کرنے کی عادت بنا لیں، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں تو سب کچھ حاصل ہوگا۔ جس طرح زیادہ کھانے کی عادت اور صبر نہ کر کے زندگی گزارنے کی عادت نہ اپنانے کی صورت میں پہلی حکایت میں موٹا نوجوان مر گیا اور بھوکا پیاسا رہ کر صبر کر کے زندگی گزارنے کی عادت والے بوڑھے کو زندگی دوبارہ مل گئی، اور جس طرح نوجوان پہلوان کی طاقت کسی کام نہ آئی اور وہ وقت کی ٹھوکر کھا کر اب صبر و شکر کی زندگی گزارنے پر آمادہ ہوا۔ میرے واجب الاحترام ناظرین، زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے کے بعد پچھتانے سے بہتر ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے۔ شیخ سعدی کی ایسی بہت ہی خوبصورت حکایتیں اور باتیں ہمارے درمیان تحریری شکل میں موجود ہیں۔ شرط ہے انہیں پڑھنا، سمجھنا، سننا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ میری کوشش ہوگی کہ ایسی ہی خوبصورت اور ہماری زندگی پر براہ راست اثر انداز ہونے والی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت اور ان کی خوبصورت باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاء نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔